الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. خدا وہ ہے جو ہر قطرے کو دریائے عام کرے. خدا وہ ہے جو ہر قطرے کو دریائے عام کرے. میرا نبی وہ ہے جو ساری خلقت کا انتظام کرے. کعبہ وہ ہے جسے سجدہ خلق تمام کرے. میرے نبی کا روضہ وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. کسی کو تاج سلطانی تو کسی کو بھیک در در کی. کسی کو خاک کی ڈیری تو کسی کو سنگے مرمر کی. کسی کو خاک کی ڈیری تو کسی کو سنگے مرمر کی. تو چاہے تو گدا کو بادشاہ کر دے، بادشاہ کو گدا کر دے. تیرا اشارہ کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جو زبانیں ملی ہیں انہی کے نام پر تو لازمی طور پر کھلنی چاہیے. انہی کے نام پر تو لازمی طور پر یہ بولنی چاہیے. اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. بلکہ مل کر پڑھیے گا: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ.
احباب ذوقار، سامعین محترم، میرے بزرگوں، نوجوانوں اور چھوٹے طالب علم بچوں، اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس مالک کریم نے ہمیں ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ لاکھوں سے بھی لاکھ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کی بڑی نعمت، بڑا احسان وہ یہ ہے کہ مالک کریم نے اپنا محبوب، اپنا حبیب، اپنا پیارا، اپنا یار، اپنا سونا، اپنا جگر نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا اور ہم سب کو ان کا امتی بنایا۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو احباب ذوقار، اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے اور رفعت والے، مقام والے، شانوں والے، عظمتوں والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ فرمایا حق تقاتہ، اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ ایمان والو ڈرنا ہے تو اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، خوف کرنا ہے تو اللہ کی ذات سے کرنا ہے، ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا کرنا ہے کہ مالک کریم نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، مالک کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، مالک لم یزل نے ہمیں رہنے سہنے کے لیے یہ دنیا کی جگہ عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں پر جب کوئی گناہ کرنے لگے، جب کوئی جو ہے وہ برا کام کرنے لگے تو اس سے پہلے جو ہے اللہ وحدہ لا شریک کا خوف اپنے دل میں لازمی لایا کریں، ڈر اس کا پیدا کیا کریں کہ میں یہ گناہ کرنے لگا ہوں تو میری یہ جرأت، میری یہ شوکت، میری یہ طاقت، میری یہ قوت کہ میں جو ہے وہ گناہ کروں، میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ کل قیامت کے دن، کل حساب و کتاب کے دن، کل حشر کے دن، میزان کے دن میرا کیا حال ہوگا؟ میرے سے پوچھ لیا گیا، اے بندے میں نے تجھے آنکھیں عطا کی تھی دیکھنے کے لیے اور قرآن کی آیتوں کو چھونے کے لیے، دیکھنے کے لیے، میں نے تجھے ہاتھ دیے تھے اچھائی کے لیے، پکڑنے کے لیے، بھلائی کے لیے، اٹھانے کے لیے، تو نے انہیں کہاں کہاں استعمال کیا؟ میں نے تجھے زبان دی تھی بولنے کے لیے، ذکر اللہ کرنے کے لیے، ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کی تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے۔ تو اے میرے بندے، تو زبان کو گالی گلوچ کے لیے تو استعمال کرتا رہا، تو اس زبان سے غیبت تو کرتا رہا، تو اس زبان سے جھوٹ تو بولتا رہا، تو اس زبان سے حسد تو کرتا رہا، تو اس زبان سے تانا زنی تو کرتا رہا، تو اس زبان سے لوگوں کو تکلیفیں تو دیتا رہا، تو اس زبان سے گانے تو گاتا رہا، تو اس زبان سے برے واقعات تو بولتا رہا۔ پر میرا قرآن جب پڑھنے کی باری آئی، جب میرا ذکر کرنے کی باری آئی، جب میرے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی باری آئی، جب میرے محبوب علیہ السلام کی نعت پڑھنے کی باری آئی، جب میری حمد کرنے کی باری آئی، تو پھر تیری یہ زبان خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ تو بندے، میں نے تجھے زبان اس لیے تو نہیں دی تھی
تو اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اس وقت کیا جواب دیا جائے گا؟ حکم ہوگا، اے بندے میں نے تجھے ہاتھ دیا تھا پکڑنے کے لیے، کتاب اللہ قرآن مجید کو اٹھانے کے لیے، اور جو ہے لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملانے کے لیے، اور اپنے والدین کو دبانے کے لیے، اپنے والدین کے ساتھ جو ہے بھلائی کرنے کے لیے میں نے تجھے ہاتھ دیا تھا۔ میں نے تو مزدوری کرنے کے لیے، حلال روزی کو کمانے کے لیے، پر تو اس ہاتھ سے کرتا رہا تو کیا کرتا رہا؟ تو اس ہاتھ سے چوری کرتا رہا، تو اس ہاتھ سے ملاوٹ کرتا رہا، تو اس ہاتھ سے لوگوں کو لعنتیں دیتا رہا، تو اس ہاتھ سے لوگوں کو جو ہے وہ مارتا رہا، تو اس ہاتھ سے جو ہے وہ بچوں پر اس ہاتھ کو اٹھاتا رہا، تو اس ہاتھ کو اپنی بیوی پر اٹھاتا رہا، تو اس ہاتھ کو اپنی بچی پر اٹھاتا رہا، تو اس ہاتھ کو اپنے بزرگ، اپنے بوڑھے باپ پر اٹھاتا رہا، تو اس اپنے ہاتھ کو اپنی بوڑھی ماں پر اٹھاتا رہا کہ تو تنگ کرتی ہے، تو بولتی ہے، تو واویلا کرتی ہے۔ اے بندے میں نے تجھے ہاتھ اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ تو اس طرح کر، بلکہ تجھے ہاتھ دیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ محبتوں سے پیش آ، لوگوں کے ساتھ مصافحہ کر، کتاب اللہ قرآن مجید کو اس ہاتھ سے اٹھا اور رزق حلال کو اس ہاتھ سے کما، اس لیے دیا تھا۔ پر تیرا ہاتھ تو اٹھتا رہا غیروں کے لیے، میرے لیے تو نہ اٹھا، میرے لیے نہ اٹھا۔ اللہ کے بندے پھر اس وقت کیا جواب دیں گے؟ آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم سوچ لیں، ہم سمجھ لیں۔ کل اگر پوچھ لیا، اے بندے میں نے تجھے پاؤں دیے تھے، تیری ٹانگیں دی تھی، تجھے سلامت بنایا تھا، تجھے چلنے کے قابل بنایا تھا، کیا تو نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ وہ بچے، وہ بوڑھے جو اپنی ٹانگوں سے رہ جاتے ہیں، وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی چلنے کے قابل نہیں ہے، بڑا ہوتا ہے، علاج کرواتے ہیں، پھر بھی وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، ٹانگیں اس کی معذور ہیں، ایک ہی چارپائی کے اوپر پڑا رہتا ہے، پر میں نے تجھے جو ہے وہ ٹانگیں عطا کی ہیں، تیرے پاؤں سلامت رکھے ہیں، تجھے جو ہے وہ چلنے کے قابل بنایا ہے۔ اور تجھے چلنے کے لیے قابل تو اس لیے بنایا تھا کہ میرے گھر میں آتا، مجھے رکوع کرتا، مجھے سجدہ کرتا، میری بارگاہ میں التجا کرتا، میرا شکر بجا لاتا کہ مالک تو نے مجھے معذور نہیں پیدا کیا، مالک تو نے مجھے بغیر ٹانگوں کے پیدا نہیں کیا، مالک تو نے مجھے ٹانگیں عطا کی ہیں، میں چل کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تجھے سجدہ کرنے لگا ہوں، تجھے رکوع کرنے لگا ہوں، مالک تیرا شکر ہے، مالک تیری ثنا ہے، مالک تیری حمد ہے۔ کہ تو نے تو یہ کہنا تھا، بلکہ ان ٹانگوں سے چل کر تو مسجد کے دروازے سے آگے گزر کر جو ہے وہ دور چلا جاتا رہا، دکانوں پر بیٹھ کے گپیں لگاتا رہا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتا رہا، ہنستا رہا، مسکریاں کرتا رہا، اور راستے سے جو ہے وہ گزر جاتا رہا۔ تیرے سامنے جو ہے، تیری آنکھوں کے سامنے مانگنے والے لنگڑے بھی موجود رہے، تو ان کو بھی دیکھتا رہا، پر تو نے عبرت نہ حاصل کی۔ تو اپنے محلے داروں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں ان کو بھی دیکھا جو چارپائیوں کے اوپر معذور تھے، پیدا ہوئے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 سال کا عرصہ بیت گیا، 20 سال ہو گئے، وہ چارپائیوں کے اوپر سے جو ہے وہ پڑے ہیں اور وہاں سے اٹھ نہیں سکتے۔ ہم نے ان کے چلنے کی طاقت کو سلب کر لیا تھا، تو لہٰذا تو نے پھر بھی عبرت حاصل نہ کی، میری بارگاہ میں آ کر سجدہ نہ کیا۔ تیرے پاس طاقت تھی، تیرے پاس قوت تھی، تیرے پاس ہمت تھی، تیرے پاس دولت تھی، تیرے پاس مال تھا، سب کچھ تھا، پر چل کر تو بیت اللہ کا حج نہ کیا، میرے گھر کا طواف نہ کیا، میرے محبوب کے روزے کی جالی کو نہ چوما، میرے محبوب علیہ السلام کے روزے پر حاضری نہ دی تو نے، تو پھر میں نے تجھے ٹانگیں کس لیے عطا کی تھی؟
پھر اس وقت کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ مالک کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی ہی، ایسا ڈرنا ہے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ گئے تو ہم نے کہا بس اللہ ہی اللہ، تو یہاں سے بہر گئے تو پھر سب کچھ ہی مل گیا، نا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتی ہی، اور ایسے ڈرنا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ فرمایا الا وانتم مسلمون، اور ہرگز ایسے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی کہ بغیر ڈرتے ہوئے نہ مرنا۔ ڈرنا ہے، خوف کرنا ہے تو مرنا ہے تو ایمان پر مرنا ہے۔ اب ہم کہیں کہ ہم تو جو ہے پیدا ہوتے ہی ایمان والے ہیں، ہم تو جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی مسلمان ہیں، تو جب ہم پیدا ہوتے ہی مسلمان ہیں تو مریں گے بھی مسلمان، تو ہم زندہ رہے تو ایمان والے، نہ، بلکہ یہ سب کچھ بنے گا عمل سے۔ جب ہم کسی کو حقارت سے دیکھ لیں گے نا، جب ہم کسی کے اوپر طنز کریں گے نا، جب کسی کو ہم چھوٹا جانیں گے نا، جب ہم کسی کو حقیر جانیں گے نا، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی بھی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہوگی کہ آیا کہ میرا ایمان بھی برقرار رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ جب ہمارا باپ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ پڑا ہوگا، دیکھنے والے اسے دیکھ کر گزر رہے ہوں گے اور وہ واویلا کر رہا ہوگا کہ میں نے اس اولاد کے لیے کما کما کر اپنی کمر کو تو ٹیڑھا کر لیا، پر جب میں کمانے کے لائق نہیں رہا تو انہوں نے مجھے سڑک کے اوپر پھینک دیا ہے۔ نہ میری بات پوچھتے ہیں، نہ میری ذات پوچھتے ہیں، نہ میرے پاس بیٹھتے ہیں۔ جو بندہ پھر والدین کا ادب نہ کرے، وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں بڑا ایمان والا ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، تو یہ تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ اللہ کا حکم بھی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے بعد جو تم نے کام کرنا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو والدین جو ہے وہ باہر ہوں اور اولاد اندر ہو، والدین جو ہے وہ باہر بھوکے پیاسے ہوں اور اولاد جو ہے وہ اندر بڑے لذیذ کھانوں اور مشروبوں میں مشغول ہو، اور پھر باہر نکل کے بڑے جو ہے وہ چوڑے ہو کر کے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی متقی ہیں، ہم بھی پرہیزگار ہیں، ہم بھی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہوئے مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ عمل تب ہوگا جب والدین کو بھی راضی کیا جائے گا اور گھر والوں کو بھی راضی رکھا جائے گا اور ہمسایوں کو بھی راضی رکھا جائے گا، اور پھر جب بندہ گناہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا ہاتھ یا قدم بڑھائے گا تو فوراً ہی اسے روک لے گا۔ کیوں روکا ہے اسے؟ بڑھا لیتا نا، یہاں پر کوئی نہیں تھا، تنہائی تھی، اندھیرا تھا، کوئی تجھے دیکھنے والا نہیں ہے، تو گناہ کیوں کرتے ہوئے روک دیا ہے گناہ کو؟ تو اس وقت وہ بندہ کہے نا مجھے اللہ کا ڈر یاد آ گیا، اللہ کے کلام کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو مجھ سے ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو پھر جا کے جو ہے وہ بات بنے گی۔ اب آپ اسی وقار اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے گناہ کر لیا ہے، جب وہ بندہ اس گناہ پر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب بندہ بنتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بڑا پسندیدہ لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ کون؟
جس سے گناہ سر زد ہو گیا ہو، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگ لے کہ مالک میرے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا، میرے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کل قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن میں تیرا سامنا کیسے کروں گا، جب تو نے میرے سے پوچھ لیا اے بندے میں نے ہزاروں نعمتوں تجھے عطا کی تھی، میں نے لاکھوں کروڑوں نعمتیں تجھے عطا کی تھی، پر تو نے جو ہے وہ میری بات کو نہیں مانا، تو نے میرے فرمان کو نہیں مانا، بلکہ تو نے میری وہاں پر نافرمانی کی ہے۔ آج دنیا میں اگر کوئی ایک کپ چائے پلا دیتا ہے تو ہم اس کی عزت کرتے نہیں تھکتے، ہم اس کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے نہیں تھکتے۔ اور اللہ کے بندے اس مالک کو یاد تو کرو نا جس کے لیے مالک لم یزل نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جس کے صدقے ہماری شکلیں سلامت ہیں، اس کے خدا کے بارے میں تو سوچو نا، وہ ہمیں 3 وقت کھانا دیتا ہے اور اتنی ہزاروں نعمتوں سے ہمیں اس نے نوازا ہے، اور پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کریں اور اس کے خوف سے نہ ڈریں تو پھر قیامت کے دن ہمارا حال ہوگا کیا؟ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج گھڑی چڑھ رہی ہے، یعنی کہ ہمارے سانسوں کی جو ڈوری ہے وہ چڑھ رہی ہے۔ جب گھڑی سے سل نکل گیا، گھڑی رک گئی، جب جو ہے وہ جسم سے جان نکل گئی، جسم ساکن ہو گیا، تو پھر اس وقت ہمیں جو ہے پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہم معافی مانگ سکتے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا سکتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ پر عمل کر سکتے ہیں اور ہماری بخشش ہو سکتی ہے۔ اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر ہماری بخشش ممکن نہیں ہے۔ احباب زیوکار، جو توبہ کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں کیسے اپنا پسندیدہ بناتا ہے، کیسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب قحط سالی میں ہے، جب بارش نہیں آ رہی، آج ہم بھی کافی دنوں سے پریشان ہیں کہ گرمی ہے، دن کو بھی سوچتے ہیں، رات کو بھی سوچتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بھائی آتے ہیں کہتے ہیں قاری صاحب دعا کریں بارش آ جائے، ہمارے خانے وال ہمارے 16 چک میں تو بارش ہی نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، قاری صاحب دعا کریں بارش نہیں آ رہی۔ ابھی تو ہمارے پاس پانی بھی موجود ہے، دیگر سہولتیں بھی موجود ہے، لیکن بارش وقت پر نہ آئے تو بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، بارش نہ آئے تو کیڑے پتنگے وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو انسان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں اور جانوروں کے لیے بھی، اور پھر جو ہے وہ سبزیوں کے لیے، کھیتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جب وقت پر بارش نہ آئے تو ہم بڑا پریشان ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، ہماری جسموں کی، ہماری ذہنوں کی جو ہے وہ کیفیت بدل جاتی ہے کہ ہائے کسی طرح بارش ہو جائے، یہ درخت جو ہے وہ سر و شاداب ہو جائیں، سبز ہو جائیں، پر بارش نہیں ہو رہی تو ہم پریشان ہیں۔ اور اس وقت دیکھیں جب دریا نہیں ہے، پانی کا جو ہے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، بلکہ پینے کے لیے بھی پانی جو ہے جب بارش کا اکٹھا ہوتا ہے تو اس سے پانی کو جو ہے وہ جمع کر کے رکھا جاتا ہے، اسے پیا جاتا تھا، اسی پانی کو جو بارش کا اکٹھا ہوتا ہے۔ اب کافی عرصہ گزر گیا، بارش نہیں ہو رہی، جانور جو ہے وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، کھیت جو ہے وہ مرجھا رہے ہیں، اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ اب وہ سارے لوگ جو ہے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ، اے اللہ سے کلام کرنے والے، اے اللہ کے پیارے نبی، اے اللہ کے دلارے نبی، اللہ تیرے سے ہم کلام ہوتا ہے، تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، راز و نیاز کی بھی باتیں کرتا ہے، ہمارے معاملات کی بھی باتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے حکم صادر کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، کوہ طور پر جاتا ہے،
تو اللہ کے بندے، اے اللہ کے پیارے نبی، ہمارے اوپر یہ قحط سالی کا وقت ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، یہ جو جانور ہیں وہ بھی مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور کھیت تو وہ بھی خشک ہو رہے ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو برسا دے اور ہمارے جو ہے وہ حالات بہتر ہو جائیں۔ وہ ساری قوم اکٹھی ہو کر اپنے نبی جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے پاس آ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں، مل کر اس میدان میں، جو بڑا میدان ہے، چٹیل میدان ہے، درخت نہیں ہے اس میدان میں، خالی میدان ہے آسمان کے نیچے، چلتے ہیں اس میدان میں، وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا تو بارش نازل فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم کو لے کر اس میدان میں آ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا بارش کو برسا دے، مولا بارش کو برسا دے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ بارش کو تو میں برسا دیتا، پر تیرے اس میدان میں، تیری اس قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جس نے مجھے ناراض کیا ہوا ہے، جس نے مجھے ناراض کر رکھا ہے، جو میری نافرمانی کرتا رہا ہے، میرے ساتھ جو ہے وہ پیار نہیں کرتا اور میرے جو ہے خلاف چلتا رہا ہے، جو میں نے احکام جاری کی ہیں اس کے الٹ چلتا رہا ہے، لہٰذا جب تک وہ بندہ اس قوم میں، اس میدان میں موجود رہے گا تو میں بارش نازل نہیں کروں گا، بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے پیغمبر تھے، بڑے ہیبت والے، بڑے غصے والے۔ آپ علیہ السلام جو ہے جلال میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے قوم والو، اے لوگو، اے دعائیں کروانے والو، اے دعا کے لیے اس میدان میں اکٹھے ہونے والو، تمہارے میں سے کوئی ان شخص ایسا ہے جس نے اپنے خدا کو ناراض کر رکھا ہے، جس خدا نے اسے لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے، جس خدا نے اسے طرح طرح کی چیزیں مہیا فرمائی ہیں، اس کو اس نے ناراض کر رکھا ہے، جس خدا نے اسے پیدا کیا ہے اسی خدا کو اس نے ناراض کر رکھا ہے، وہ اس میدان میں سے، اس ہماری قوم میں سے وہ چلا جائے، اس کی وجہ سے اس پوری قوم کے اوپر قحط ہے، اس کی وجہ سے یہ بارش نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے یہ سارے لوگ پریشان ہیں، اور وہ بندہ ادھر موجود ہے، وہ جلدی اس میدان سے باہر چلا جائے۔ اب ہر بندہ جو ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے والا نہیں تھا۔ آج ہم کہیں نا کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا بندہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے، کوئی لگا لے تو ہم فوراً جو ہے ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، پیچھے دیکھیں گے، پر جہاں دیکھنا ہے وہاں نہیں دیکھیں گے، جہاں دیکھنا ہے وہاں نہیں دیکھیں گے۔ دیکھنا کہاں تھا؟ نہ ادھر دیکھنا تھا، نہ ادھر دیکھنا تھا، نہ سامنے نہ پیچھے، دیکھنا تھا اپنے اندر، اپنے گریبان میں، کہ وہ گناہگار بندہ، وہ عیب دار بندہ، وہ جو ہے اللہ کا نافرمان بندہ، کہیں میں تو نہیں ہوں نا۔ جس طرح بہو سلطان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بورے نو میں لبن ٹوریا پر برا لبا نہ کوئی، جد میں اپنے اندر جاتی ماری میں تو برا نہ کوئی۔ وہاں پر ایسے ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے کہ ہم جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے۔ جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہارے میں سے ایک شخص ایسا ہے جس نے اللہ کو نافرمان، جس نے اللہ سے نافرمانی کی ہے، اللہ کا حکم نہیں مانا، وہ ہمارے درمیان سے چلا جائے، تو سارے اپنے اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، اپنے اپنے جو ہے وہ دلوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور اپنی اپنی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ آج ہمیں شرمندہ نہ کر۔ اس مجمع میں وہ شخص وہ بھی موجود تھا جس کے لیے مالک نے حکم فرمایا، اسی نے بھی اسی وقت بیٹھ کر اپنے دل کی طرف نظر کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی
دل میں عرض کرتا ہے مولا مولا میں گناہگار ہوں، مولا میں سیاہکار ہوں، مولا میں بدکار ہوں، مولا میں تیرے خوف سے ڈر گیا ہوں، میں تیرے عذاب سے ڈر گیا ہوں۔ مولا پہلے بھی تو نے میرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہے، یہ دنیا والے پردہ نہیں ڈالتے، مولا تو نے میرے ایک عیب پر نہیں لاکھوں عیبوں پر تو نے پردہ ڈالا ہے۔ مولا اس عیب پر بھی پردہ ڈال دینا، میری معافی دے دینا، مجھے معافی، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اب توبہ کرتا ہے، ابھی وہ توبہ کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو میرا نام نہ بتا دے، موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے سامنے مجھے باہر نہ نکال دے اور مجھے سب لوگوں کے سامنے سزا نہ دے دے۔ ابھی دل میں وہ ڈر رہا ہے، خوف کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے۔ اللہ نے التجا کو قبول فرمایا، دعا کو قبول فرمایا۔ ابھی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہیں پر موجود ہے، قوم ساری اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ باہر نکلا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو برسانا شروع کر دیا ہے۔ قوم پوچھتی ہے اے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک شخص جب تک باہر نہیں نکلے گا بارش نہیں آئے گی۔ بارش آ گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس بات کی سمجھ نہیں آئی، مولا کیا وجہ بارش آنے لگی ہے، وہ بندہ باہر نہیں نکلا۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اس بندے نے مجھ خدا کے ساتھ صلح کر لی ہے، وہ بندہ ایسے ڈر گیا ہے جیسے میں نے حکم دیا تھا ڈرنے کا۔ کیسا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی ہی، ایسے ڈرو کہ جیسے ڈرنے کا حق ہے، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ دل کے ساتھ جب توبہ کر لو گے نا، جتنے بڑے گناہ کیے ہیں اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ موسیٰ اس بندے نے میرے سے صلح کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ بندہ خوش نصیب دکھا تو صحیح نا کہ جس نے تیری بارگاہ میں چھپ کر جو ہے وہ توبہ کی ہے اور تو نے بارش کو برسا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب اس بندے نے اتنے گناہ کیے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا، میں نے بارش کو نہیں برسایا، میں نے بارش کو روک لیا، سب کو میں نے پریشانی میں مبتلا کر دیا، تو میں نے اس وقت بھی اس کا نام کسی کو نہیں بتایا، تو اے موسیٰ اب تو وہ میرا یار بن گیا ہے، اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے، اب میں کیسے اس کا نام تجھے بتا کر اور دنیا والوں کے سامنے ذلیل کروں، دنیا والوں کے سامنے رسوا کروں؟ تو احباب زیوکار اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس میں جو ہے ہر گناہ کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ پر یہ یاد رکھ لے، میں بتاتا چلوں کہ یہ دنیا ہے، کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہر گناہ کے اوپر تمہارے اوپر پردے ڈالے ہیں، پر قیامت کا دن ہوگا اس وقت تمہارے عیبوں کو چھپایا نہیں جائے گا۔ اب تو چھپایا جا رہا ہے نا، اب تو والدین جنہوں نے اپنے بچے کو پیدا کیا ہے مشقتیں برداشت کی ہیں، اگر وہ گناہ دیکھ لے تو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں، پر مالک کہتا ہے کہ میں لاکھ گناہ بھی دیکھوں، کروڑوں گناہ بھی دیکھوں، پھر بھی پردے ڈالتا ہوں۔ کیسے فرمایا تھا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے پردے پاون والا۔ ایک گناہ ہمارا ماں پیو ہمارے والدین دیکھ لیں تو ہمیں گھر سے نکال دیتے ہیں، بے دخل کر دیتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ ہمارا بیٹا ختم ہے، اس کے کول فیل سے ہمارا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پر وہ دیکھیں کہ وہ جتنے گناہ کرتا ہے اللہ پردہ ڈالتا ہے، پر اللہ فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا جب نیکوکار اپنی الگ صفوں میں ہوں گے، بدکار اپنی الگ صفوں میں ہوں گے، اور میں اس وقت حکم دوں گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ،
آج کے دن الگ ہو جاؤ، آج کے دن نیکوں کے ساتھ نہ کھڑے ہو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب مجرموں کی صفیں الگ لگ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک لم یزل ہم سب کو ایسا ڈرنے والا بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔